امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، ایز دا کرو فلائز۔ جب کہ جنریشن ایکس نئی دنیا، سوشل میڈیا، کاروبار کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اب بھی بڑی تصویر سے واقف نہیں ہے۔ دونوں نسلوں کے درمیان فرق اور اختلافات بلا شبہ مضبوط ہیں۔ اس پس منظر میں ہم اصلی کی کہانی کی پیروی کریں گے، جو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل ہونے کے محنت کرنے کی قابلیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے کوے کی طرح اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیریز میں سوال کیا جائے گا کہ آیا اصلی نئی دنیا کے طریقوں سے جیت سکتی ہے یا ہار جائے گی تاکہ چوٹی تک پہنچ سکے اور میز پر سب سے زیادہ باوقار شخص بن سکے۔ نمبر 7، لو سٹورم۔ فیروزے اور ایاز دو اچھی روحیں، دو بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے۔ فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد کو لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 13 کنسٹرکشن ورکرز کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا، جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ اسی کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے، جو اس کی امیدیں چرا کر الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ نمبر 6، مائی لیفٹ سائڈ۔ ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرا جو اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، جب قتلوسوئے خاندان کے امیر اور طاقتور وارث سیلنگ کا سامنا کرتی ہے تو چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں۔ نمبر 5، لو از ان دی ایئر۔ ادا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ادا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 4، گیم آف فارچون۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر اسے اپنی پہلی محبت نے چھوڑ دیا تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم روزگار سے پیار کرتی ہے جسے ملک بدری کا خطرہ ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ روزگار اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ روزگار ان کی جعلی شادی کی 30ویں سالگرہ پر اسے آفیشلی پرپوز کرے گا اور پھر آخر کار ان کی شادی حقیقت میں بدل جائے گی۔ نمبر 3، لو اینڈ پنشمنٹ۔ یاسمین ایک 25 سالہ لڑکی ہے جو ایک اشتہاری کمپنی میں کام کرتی ہے۔ وہ محمد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ان کی شادی سے ایک ہفتہ قبل اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر اسے اپنے بہترین دوست کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس دھوکہ دہی کے بعد وہ محبت، شادی اور معصومیت پر اپنا یقین کھو دیتی ہے اور فوراً بودرم چلی جاتی ہے جہاں اس کی ماں رہتی ہے۔ بودرم میں یاسمین نائٹ پب جاتی ہے
اور اتفاق سے وہ سواش سے ملتی ہے جو اس کی زندگی کو الٹا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ایک رات اکٹھے گزارتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی یاسمین بغیر کسی کو بتائے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ون نائٹ اسٹینڈ جو زیادہ پیار کی امید کا آغاز ہے، یاسمین اور سواش دونوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، امبیسڈرز ڈاٹر۔ بحیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی امبیسڈرز ڈاٹر ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک غریب لڑکے سانجر کے بارے میں ہے، اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوتی ہے ایک موسم گرما میں بودرم سے ملاقات کے بعد اگلے 12 سالوں تک دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک لو سٹوری کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ نمبر 1، مریم۔ آپ راز کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ 3 لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک المناک حادثے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ ایک معصوم نوجوان عورت مریم، ایک گھٹیا پروسیکیوٹر اوکتائی، اور ایک انتقام لینے والا آدمی سواش۔ ایک برسات کی رات مریم اور اوکتائی نے ایک عورت کو اپنی کار سے ٹکر ماری جس نے جان بوجھ کر سواش کی بیوی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کیا۔ اگرچہ اوکتائی پہیے کے پیچھے تھا، مریم ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اوکتائی کی ساکھ کی حفاظت کے لیے اس جرم کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تاہم اوکتائی کو اس مقدمے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جس کی مریم مدعا علیہ ہے۔ اب اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسے اور اس کے جرم دونوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ مفادات کا حتمی ٹکراؤ ہے کیونکہ جو چیز مریم کے لیے سب سے پہلے آتی ہے وہ اوکتائی ہے، دوسری طرف اوکتائی اس میں خالصتاً اپنے لیے ہے۔ سواش کے لیے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ اس کی بیوی کے قتل کے لیے انتقام ہے۔ واحد چیز جو معصوم کو مجرم سے اور سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے گی وہ ہے محبت، تاہم یہ اس بار نفرت سے بڑھے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔